الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ سورۃ آل عمران سورۃ الفاتحہ کے اندر بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتی ہیں ہم۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، جس کے اندر زیادہ تر مخاطب یہودی ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ آل عمران، اس کے اندر زیادہ تر مخاطب عیسائی ہیں۔ تو رابط اس طرح بیان فرمایا، مرشد الموحدین رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ اے اللہ، ہم یہودیوں کی طرح گائے کی پوجا نہیں کریں گے اور اسی طرح عیسائیوں کی طرح ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح وعدہ کیا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہیں، عبادت کے لائق صرف تو ہی تو ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور با للاستعانہ تو معنی کیا بنے گا؟ اے اللہ، تجھ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں، بسم اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں مدد طلب کرتا ہوں، اور تو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ واللہ عالم بمرادہ، راجح قول کے مطابق ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ اب کہنے والوں تو یہ کہہ دیا الف لام میم ان اللہ عالم، تو بہرحال راجح قول یہی ہے کہ اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، یہ دعویٰ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب دعوے کے بعد آگے دلائل کا بیان ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ہستی میرے حالات کو بھی جاننے والی ہے اور یہ ہستی میرے نفع نقصان کی بھی مالک ہے، بلکہ اس طرح کی عاجزی اور ساتھ ساتھ اسی کے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر حال کو جاننے والا بھی اللہ ہے اور نفع نقصان کا مالک بھی اللہ۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ دعوی توحید ہے۔ اب دعوے کے بعد آگے دلائل کا بیان ہے۔ سب سے پہلی دلیل الحی، وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آ سکتے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ توکل کیجئے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ موت سے پاک ہے۔ باقی سب پہ فنا ہے، باقی سب پہ موت ہے، پیغمبر، ولی، فرشتہ، جن، کوئی بھی موت سے پاک نہیں۔ اگر موت سے پاک ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ الہ کون ہوتا ہے۔ او عیسائیوں،
تم کہتے ہو، ایک طرف کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، دوسری طرف کہتے ہو کہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ جو الہ ہوتا ہے اس کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، جو الہ ہوتا ہے اس پہ موت آ جاتی ہے، جو الہ ہوتا ہے اس کو قبر کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہوتا ہے الہ؟ الہ تو وہ ہوتا ہے الحی جو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، یہ ہے الہ۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی۔ دوسری دلیل القیوم، حفاظت کل شیء بتدبیرہ، اپنی تدبیر کے ساتھ ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا۔ کائنات یہ جو قائم ہے اس کو قائم رکھنے والا، خود بھی قائم اور کائنات کو بھی قائم رکھنے والا، یہ ہے القیوم۔ اور قیوم کون ہے؟ جو الہ ہے، جو الہ ہے وہ قیوم ہے، جو الہ ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ آپ ذرا دکھاؤ کوئی ایسی ہستی جو کائنات کو قائم رکھنے والے ہو، کوئی ایسی ہستی دکھاؤ جو خود کو قائم رکھ سکے۔ جن کو تم نے اپنا مشکل کشا بنایا ہوا ہے ان پہ تو موت آ جاتی ہے، جن کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہے ان کو تو دوسرے نہلاتی ہیں، کفن پہناتی ہیں، پھر اس کو قبر میں دفن کرتی ہیں۔ کیا یہ الہ ہوتے ہیں؟ یہ الہ نہیں ہے۔ الہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ بھی ہے، خود بھی قائم ہے اور کائنات کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب سچی کتاب ہے، یہ کتاب حکمت والی کتاب ہے۔ اور کیسی کتاب؟ مصدقا لما بین یدی، اس سے پہلے جو کتابیں آئیں یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اسی اللہ نے تورات کو اور انجیل کو نازل فرمایا۔ من قبل، اس سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے۔ اور یہ کیسی کتاب ہے؟ ہدی للناس، سبحان اللہ، لوگوں کے لیے سراسر ہدایت بنا کے اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ آل عمران اس کے اندر فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ یہ تعارض نہیں، اللہ نے کتاب سب لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا ہے، لیکن متقین کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اس کتاب سے فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ اب دیکھیں فرقان یعنی یہ جو کتاب ہے یہ فرقان ہے۔ الفرق بین الحق والباطل، فارق بین الحق والباطل، یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، نکھیڑا کرنے والی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اس کتاب نے آ کر حق اور باطل کو علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہیں
ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہماری مرضی آئے ہم قرآن کو مانیں، ہماری مرضی ہے نہ مانیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ عزیز ہے، وہ سب پہ غالب ہے، وہ بدلہ لینے والا، وہ اللہ پکڑے گا، پوچھے گا کیوں کفر کیا۔ دیکھیں نا، ہاں کوئی طاقتور ہستی اگر آپ کی طرف کوئی پیغام بھیجے، آپ توجہ نہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بات پرس کرے گا، جی آپ کے پاس پیغام بھیجا، آپ نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، اس کو نہ پڑھو، نہ اس کو سمجھو، نہ اس پہ عمل کرو، یعنی کیا سمجھا ہے تم نے؟ یہ لاوارث کتاب ہے، اس کو اتارنے والا عزیز ہے۔ حق کے ساتھ نازل ہوئی یہ کتاب، اب کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ جس اللہ نے قرآن کو اتارا، اور وہ اللہ جو الہ ہے، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے۔ اب وہ الہ، اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے الہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ دیکھیں تو اس صورت میں عیسائیوں کی رد کی جا رہی ہے۔ وہ اللہ الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان سیدہ مریم الہ نہیں، اور وہی ذات ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ اسی کی صفت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اس کی امی جان ان صفات کے مالک نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ تمہاری صورتیں بناتا ہے رحم کے اندر جیسے چاہتا ہے، رحم کے اندر جیسے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا اور اس کی امی کے رحم کے اندر، بطن مادر کے اندر صورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور جو اپنی پیدائش کا محتاج ہو وہ الہ کیسے بن سکتا ہے؟ اپنی تخلیق کا پیدائش ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ رحموں کے اندر تمہاری صورتیں بنانے والا، سبحان، کیسی کیسی صورتیں بنا۔ کائنات کو دیکھو، ہے اربوں خربوں تعداد میں اللہ کی مخلوق، صورتیں تو دیکھو کیسی صورتیں بنائی اور کس مقام پہ بنائی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون۔
تعلمون شيئا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. تین تاریکیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا. تین تاریکیاں: پیٹ کا اندھیرا، مادر رحم اس کا بھی اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، اور یہ بچہ جھیلی کے اندر ہوتا ہے اس کا بھی اندھیرا. وہاں اللہ نے کس طرح خوبصورت انسان کو بنایا، انسان کے نقش و نگار. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. او بندے کیا ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ زبان، ہونٹ تجھے عطا کیے. اپنی ذرا صورت کو دیکھ، اس طرح تجھے بنانے والا کون ہے؟ جس نے تمہاری صورتیں بنائی، تمہیں پیدا کیا. اور کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی کی بوند سے، قطرے سے. وہ قطرہ کتنا حقیر ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے تو بندہ کراہت کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے. لیکن میرے اللہ کی قدرت دیکھو، اس پانی کے قطرے سے میرے اللہ نے کس طرح انسان کو پیدا فرما دیا. یہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور عبادت کسی اور کی، سجدے کسی اور کے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی سور و پکار کے لائق نہیں ہے. اس کے سوا اور کوئی سور و پکار کے لائق نہیں. اس کے سوا اور کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. العزیز وہ سب پہ غالب ہے. غالب ہے، پکڑے گا. اگر تم نے اس کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو نہیں مانا، وہ پکڑے گا. العزیز الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ پکڑنے میں بھی جلدی نہیں کرتا. حکمت والا ہے نا، پکڑے گا ضرور. یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ پکڑے گا نہیں، پکڑے گا، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وہ پکڑے گا، لیکن سمجھو اس کے ہر کام میں حکمت ہے. وہ اللہ موقع دیتا ہے، وہ اللہ مہلت دیتا ہے، پکڑے گا ضرور.